جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں اور علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کا پروگرام ہے یہ آپ کے دم سے چلتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقفے کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ، جو کہ علی بھائی پیش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علی بھائی کے پاس۔ تھینک یو۔ تو ناظرین، عالمی جائزہ سے قبل کہ ہم عالمی جائزے کو شروع کریں، اس سے پہلے ہم جو ہے وہ نماز کی ٹائمنگ ہمیشہ نوٹ کرواتے ہیں، تو آپ امید ہے کہ آج بھی نماز کی ٹائمنگ نوٹ کریں گے۔ ظہرین ہوگی آج ٹھیک 1 بجے، اور مغربین ہوگی 8:14 پہ، اور کل فجر انجام پائے گی انشاءاللہ 4:20 پہ 4:20 پہ۔ تو یہ تو تھی ناظرین نماز کی ٹائمنگ، اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد چلیں گے ہم آج کے سیگمنٹ عالمی جائزہ میں۔ اور آج ہم عالمی جائزہ کے اندر جو ہے وہ کچھ تصویریں آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے، مطلب کہ جس طرح سے ہم روز اس کے اوپر تجزیہ بھی ہم سنواتے ہیں آپ کو، لوگوں کو جو ہے وہ کچھ جرنلسٹ حضرات کو، کچھ علماء کو، کچھ اور مختلف مفکرین کو جو ہے وہ ہم آن لائن لیتے ہیں، کچھ کو بلاتے ہیں، تو ان سب کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر خود بات بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تمام ان چیز کا جو اثرات ہیں، ہم اس کو ایک مختلف پہلو آج جو ہے وہ اپنے جو ہے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلی تصویر کی طرف، کہ اس میں آپ دیکھ سکیں گے یہ افریقہ کی تصویر ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی اتنا ہی جو ہے وہ جینے کا حق ہے جتنا کہ دوسرے لوگوں کو جینے کا حق ہے، جتنا ہمیں جینے کا حق ہے۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سطح زندگی جو ہے وہ کس قدر مشکلات سے دوچار ہے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ یہ کچھ پہلے جو تصویریں ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، یہ مختلف جگہوں کے افریقہ کی جو ہے وہ تصویریں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو کچھ تصویریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنویں کے اندر کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ڈول ڈال رہے ہیں، مطلب یہ نایاب وہی ذخیرہ ہے صاف ستھرے پانی کا۔ اس کے علاوہ جو جھوڑ ہے، جہاں بارش کا پانی ہے، جہاں گدلا پانی ہے جو صاف نہیں ہے، اس سے لوگ ان کو اس کے علاوہ اور کچھ میسر نہیں ہے۔ یہ وہی پتھر کا دور، اس کو دیکھ کر، ان تصویروں کو دیکھ کے جو ہے وہ پتھر کا دور یاد آ جاتا ہے کہ جس زمانے میں انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انسان کے پاس کتنے وسائل ہیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ تمام تصویریں چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ہم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ ملین اور ٹریلینز جو ہے وہ ڈالر ڈال رہے ہیں جنگوں کے اوپر، دفاعی بجٹوں کے اوپر، ایک دوسرے کے ملکوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور ایک طرف انسانیت جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے بھی محتاج ہے۔ تو یہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے کہ اقوام متحدہ کو یہ تمام چیزیں جو ہے نظر نہیں آتی، کہ اس کے اندر آواز اٹھائی جائے کہ بھئی یہ جو آپ ٹریلین اور بلین ڈالرز کے جو ہے وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، اور انسان مار رہا ہے، اور لوگوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، تو اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ دولت کی ریل پیل ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ تو یہ تو کچھ تصویریں تھیں افریقہ کی، خالی معاملات افریقہ تک رکے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تو صرف افریقہ میں ہمیشہ سے ہے اور وہ وہاں جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے۔ ہم دوسری جو کچھ تصویریں ہیں وہ پاکستان سے جو ہم لے کر آئے ہیں۔ یہ پاکستان کا علاقہ تھر ہے جہاں پر جو ہے پانی سے جو ہے وہ بڑی پرابلم ہے پانی کی، وہاں پر پینے کا، وہاں پر بھی صاف پانی نہیں ہے۔ کتنی مماثلت ہے ان تصویروں سے جو کہ ابھی ہم نے افریقہ کی دکھائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی پانی دور دراز مقامات سے گدلا جو ہے وہ گندا پانی لوگ پینے کے اوپر مجبور ہیں۔ اسی جوہر سے جہاں پر جانور پانی پی رہے ہیں، وہاں پر آپ انسانوں کو بھی بیٹھا ہوا ضروریات زندگی کا پانی اٹھاتے ہوئے وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی پانی کو استعمال کر رہے ہیں، اور جانور بھی اسی پانی کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کے جو ہے وہ لائف اسٹائل کا اندازہ ہو جائے گا۔ ابھی ہم آگے جو ہے وہ تصویروں میں دکھائیں کتنی مماثلت جو ہے وہ ان تصویروں سے ہے جو افریقہ کے اندر ہے۔ یہ پاکستان کا جو ہے وہ میں تھر جو ہے وہ وہاں کے یہ تمام جو ہے وہ مناظر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ مختلف دنیا کا ایک یہ بھی پہلو ہے۔ انسانیت جو ہے وہ درد سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، مگر جو کسی کو اس کے اوپر دھیان نہیں آتا کہ کاش انسان جو ہے وہ ایک دن ان تمام ہم لوگ جو ہے ان جنگوں کو کے اوپر جو بجٹ لگا رہے ہیں اس کو روک کر کم از کم انسانیت کی بات کریں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ وہاں سے کیا آواز آتی ہے، کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ایک گھر یہ بھی ہیں، آپ نے شاہی محلات و قصورات تو دیکھے ہیں، اور تمام لوگوں کے اور مختلف جو ہے وہ ملکوں میں جو لائف اسٹائل دیکھا ہے، مگر یہ بھی اس میں بھی انسان رہتے ہیں۔ آپ جیسے احساسات رکھنے والے، آپ جیسے جو ہے وہ سوچ رکھنے والے وہ لوگ بھی ان گھروں میں رہتے ہیں، جو کہ تیز بارش سے یہ تنکوں کے بنے ہوئے گھر جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ان تصویریں دکھانے کا مقصد
انسانیت کو، ان کے اس سوئے ہوئے ضمیروں کو، مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنا ہے اور اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ کیوں ہم اتنا پیسہ جو ہے وہ انسانیت کو مارنے کے لیے جنگوں کے اوپر صرف کرتے ہیں۔ کیا یہ انسان نہیں؟ کیا یہ اس دنیا میں خدا کی مخلوق نہیں؟ کیا یہ جو ہے ہمارے جیسے احساسات نہیں رکھتے؟ کیا ان کے قلب میں جو ہے وہ، کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا یہ بھی ایک انسان کی طرح نہیں سوچتے؟ ان کو جینے کا حق نہیں؟ کیا خالی ہمیں ہی جو ہے وہ اس دنیا میں جینے کا حق ہے؟ ان کو لکھنے پڑھنے کا، بات کرنے کا، اچھی طرح سے رہنے کا ان کو کوئی حق نہیں؟ کہ ان کو جو ہے وہ صاف پانی 2 وقت کا میسر نہیں ہے؟ کہ کس طرح سے جھوڑوں سے، گندے نالوں سے، بہتے ہوئے بارش کے پانی سے ہزاروں بیماریاں، ہزاروں جراثیم اٹھا کر اور وہ ان تمام اس پانی کو پینے کے اوپر مجبور ہیں۔ ان کی زندگی صرف اسی مشقت میں اور محنت میں صرف ہو جاتی ہے کہ وہ 2 وقت کا پانی جو ہے وہ فراہم ان کو ہو سکے۔ کہاں سے لائیں؟ تو یہ وہ، اور جہاں پر ہم نے دکھایا کچھ کنویں ہیں، تو کنویں بھی کتنا پانی دے گا اتنی بڑی آبادیوں کے لیے؟ اس کے اوپر ناظرین بڑے بڑے فنڈز اور یہ تمام چیزیں آپ سنتے ہیں، مگر تصویریں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فنڈ کہاں جاتے ہیں، کس کے اوپر لگتے ہیں، کون جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر ہم نے آپ کو افریقہ سے لے کر پاکستان تک دکھایا، آپ کو تھر دکھایا، وہ تمام ان کی جو ہے وہ رہائش، جس طرح سے وہ رہتے ہیں تنکوں کے گھروں میں، وہ دکھایا۔ تو نہیں معلوم کہ وہ فنڈز کہاں چلے جاتے ہیں، راتوں رات کہاں وہ تمام پیسہ غائب ہو جاتا ہے۔ نہ پھر اقوام متحدہ پوچھتی ہے، نہ ہمارے حکمرانوں سے لوگ پوچھتے ہیں، نہ ووٹ دیتے وقت ہم کو جو ہے وہ خیال آتا ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ دنیا کا بالکل مختلف پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر جو ہے وہ ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سے اپنے اندر جو ہے وہ پوچھنا چاہیے، کیا یہ لوگ ہمارے برابر نہیں؟ کیا ہم تمام جو ہے وہ انہی تمام چکروں میں پڑے رہیں گے؟ کبھی ہمیں انسانیت کا خیال جو ہے وہ نہیں آئے گا، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے حکمرانوں سے نہیں پوچھ سکتے، ہم اپنے میڈیا کے ذریعے سے آواز تو اٹھا سکتے ہیں کم از کم، کہ اس کے اوپر بات کریں، لوگوں کو اویئر کریں، ان کو دکھائیں کہ بھائی یہ لوگ بھی تمہارے ہی جیسے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تم کو ہے۔ تو پھر ہم ووٹ دینے سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو باقاعدہ سوچ لیں گے، ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کس کو لا رہے ہیں، کس کو منتخب کر رہے ہیں، کہ جہاں پر فنڈز کو دیے تو جاتے ہیں مگر ان پر لگتے نہیں، پھر اس کو بعد میں پوچھا نہیں جاتا۔ تو یہ پوری دنیا میں جو جنگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، دفاعی نظاموں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں بلین اور ٹریلینز ڈالر جو ہے وہ اس کے اوپر صرف کیے جا رہے ہیں، مگر ایک طرف درد سے چلاتی ہوئی انسانیت ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں کہ ان کو 2 وقت کا پانی جو ہے وہ صاف ستھرا میسر نہیں۔ یہ کتنی شرم آور جو ہے وہ بات ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی ایک مختلف دنیا رہے گا۔ تو آج عالمی جائزہ میں ہم نے اس کو ایک مختلف پہلو سے جو ہے وہ آپ کو ان تصویروں کی مدد سے کچھ چیزیں دکھانے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہماری ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہو جائیں گی۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس کو، اور جو اس کے مختلف پہلو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے کالرز کے اوپر بات کریں۔ اس کے اوپر جو جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھتا رہے گا ہم آپ کی بھی رائے لیتے رہیں گے، اس کے اوپر آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے۔ واقعتاً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ انسانیت کے ساتھ پیش آیا ہوا ہے، مگر ہماری نگاہیں، ہماری حکمرانوں کی نگاہیں، ہماری نگاہیں اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں جاتی کہ کم از کم ان چیزوں کا سدباب کریں۔ یہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ تھر مطلب اگر پاکستان کی ہی بات کر لیں تو تھر جو ہے وہ کوئی دور تھوڑی ہے، باقاعدہ بیچ میں، اگر آپ اس کو میپ کے اوپر دیکھیں تو وہ پاکستان کے بیچوں بیچ میں ہے، مگر ہماری نگاہ اس کے اوپر کیوں نہیں جاتی کہ وہاں پر انسانیت درد سے چلا رہی ہے، اور ہم جو ہے کبھی اپنے حکمرانوں سے نہیں پوچھتے، اس پر آواز نہیں اٹھاتے۔ کبھی سیلاب آ جائے، کبھی ایسی کوئی آسمانی آفت جو ہے وہ نازل ہو جائے تو بس جو ہے وہ اس عرصے میں وہاں پر جو ہے وہ امدادی سامان اور لے کے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ NGOs وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں، مگر اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ویسے ہی گزر رہی ہے، اس میں کوئی خاص جو ہے وہ فرق، نمایاں فرق جو ہے وہ نہیں آیا۔ وہ آج بھی جو ہے نہ ان کے پاس ہاسپٹلز ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے وہ طبی، مطلب یہ سب باتیں کرنی تو مطلب باقاعدہ عجیب ہی ہوں گی جب میں نے یہ آپ کو چیزیں دکھائیں کہ اس کے اندر 2 وقت کا پانی صاف جو ہے وہ پینے سے جب وہ ان کو پرابلم ہے، ان کو وہ بھی میسر نہیں ہے، تو پھر بنیادی سہولت اور کیا ہوں گی وہاں پر؟ وہاں کیا اسکولز ہوں گے، کیا ہاسپٹلز ہوں گے، کیا ادویات ان کو ملتی ہوں گی؟ کس طرح سے جو ہے وہ آپ ہی کی طرح پورے حق رکھنے والا ایک انسان پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے؟ ان ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ان والدین پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے بچے جو ہے وہ کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو کر، وائرسز کا شکار ہو کر، اور دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے، اور جس
پانی کی وجہ سے ان کو یہ بیماریاں لگی ہیں، پھر بھی وہی پانی ان کے حلق میں جاتا ہوگا اور وہ مر جاتے ہوں گے. تو کبھی ہم اس کے اوپر بھی سوچیں، کبھی اس کے اوپر بھی بات کریں کہ کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہوگی، وہ کیا سوچتے ہوں گے. امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حسب سابق جیسے ہم نے اور مزید پروگرامز کیے، آپ بھی اس کے اوپر بھرپور حصہ ڈالیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کاش کہ ان جنگوں کو روک کے یہ تمام پیسہ جو ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لگایا جاتا تو آج یہ منظر نہ ہوتا، ہمارے بیچ میں کچھ لوگ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتے. تو ناظرین، آج کے عالمی جائزہ کے اندر ایک مختلف حوالے سے مختلف پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اپنے سیگمنٹ کو ہم اختتام کی طرف جو وہ لے کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر مزید پروگرام کے ساتھ میں بات چیت کرتے رہیں گے. تو چلتے ہیں سسٹر کی طرف. جی بہت شکریہ علی بھائی آپ کا. آپ نے بتایا ہمیں کہ کیا وہی میں کہوں گی دوبارہ کہ اندر کی بات جو 80% لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، تو اور جو میڈیا بتاتا ہے اس کے اوپر یقین کر لیا جاتا ہے ایز اٹ از. اور سب جو ہیں وہ اس وقت اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیا ان لوگوں کی طرف دیکھا گیا ہے کبھی جو تھر میں مر رہے ہیں؟ ان کو تو ان کی سیاست سے کوئی غرض نہیں. ان کو ان کی یہ جو کون کرسی پہ لیتا ہے کون نہیں لیتا، ان کو صرف چند قطرے پانی کے چاہیے، صاف پانی کے، اور چند لقمے جو ہیں وہ کھانے کے چاہیے. کتنا المیہ ہے. آپ دیکھیں کہ بیچ میں پاکستان کے وہ رہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کیسے نظریں بند کی ہوئی ہیں اور نظریں بند کی ہوئی ہیں. تو ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، مختلف دنیا کہ باقاعدہ یہ لوگ مختلف ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں، وہ دیکھیں تو ان کی سوچ صرف 2 وقت پانی کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس پہ سروائیو کریں، اور وہ بھی گندا پانی. بالکل. نہ وہاں پر پراپر لائنیں ہیں، نہ وہاں پر تمام یہ سب چیزیں ہیں. تب ایک عجیب ان کے احساسات ہوں گے، عجیب ان کی فیلنگز ہوں گی. مگر کیونکہ وہ دیکھیں ہے تو خدا نے پورا جوہر ان کے اندر بھی رکھا ہے نا، پورا انسان بنایا ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو قطع نظر اس چیز سے ٹھیک ہے، مگر ایک انسان تو ہیں. ان کی فیلنگز، ان کی سوچ، یہ تمام چیزیں تو اندر ہوں گی ان کے. تو وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ مطلب ہم کیس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے سے گاڑی میں بیٹھ کے گزر تو جاتے ہیں مگر کبھی جو ہے وہ اتنے بڑے چیمپئن علم بردار بنتے ہیں انسانیت کے، جو کہ بڑی بڑی NGOs کھول رکھی ہیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اور بیچ میں وہی سطح زندگی ویسی کی ویسی ہے. جنگوں کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر آگ پھینکی جا رہی ہے، مگر جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک دنیا یہ بھی آباد ہے مگر اس کو یکسر جو ہے وہ مختلف دنیا ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس دنیا کے واسی ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں. اور یہ بات تو تھر کی ہے، افریقہ کی آپ نے بات کی. تو سپر پاورز جو ہیومن رائٹس کے لیے مرتی پھر رہی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے علم بردار ہیں ہیومن رائٹس کے، تو ان کی ہیومن رائٹس سرٹن جگہوں پہ کیوں ہیں جہاں پہ صحیح معنوں میں جہاں پہ ضرورت ہے ہیومن رائٹس کے استعمال کی، وہاں وہ استعمال نہیں ہوتے. صرف اپنی جو مونوپلی قائم رکھنے کے لیے، اپنی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سپر پاور قائم رکھنے کے لیے وہ ان ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں نا اس وقت دنیا میں سپر پاورز ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ مطلب اکنامیکل پاورز ہیں. چائنا کو دیکھ لیں آپ، اور مطلب ایسے بڑی قوتوں کو دیکھ لیں. کیا ادھر اگر ان کو اتنے بڑے بڑے فنڈز جنگوں کے اوپر لگانے کے بجائے ان غریب ملکوں کی پوری سطح زندگی بلند کر دی جائے تو کم از کم انسانیت کے اوپر یہ بدنما داغ جو پڑا ہوا ہے یہ تو ختم ہو سکتا ہے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہے بالکل کہ یہ کیوں نہیں ہوتا. آخر اس میں ایسی کیا پرابلم ہے؟ پھر میں افریقہ کیوں جاؤں؟ افریقہ تو دور کی بات ہے نا. میں تو یہ دکھایا کہ خالی کوئی ہم ایک طبقے کو کہیں پر کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، وہاں سے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. میں تو دکھایا یہ پورا عالمی مسئلہ ہے. ایک یہ بھی عالمی ایک مسئلے میں شمار ہوتا ہے، افریقہ سے لے کے پاکستان تک. اگر آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کے محل دیکھیں، آپ رائیونڈ دیکھیں، ان کا مطلب ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے دیکھیں، ان کی آپ گاڑیاں دیکھیں، ان کے آپ محل و قصور دیکھیں. کیا ان کو رات کو کیسے نیند آتی ہے؟ ان کی تو نالج میں ہے یہ سب کچھ کہ ہمارے یہاں جو ہماری حکومت کے دور میں ہماری رعایا میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر طبی سہولیات کی تو بات ہی نہ کریں، پانی نہیں ہے، پانی نہیں، گندا پانی، وہی جس سے جانور بھی پی رہے ہیں اس سے ہماری رعایا بھی پی رہی ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کو کس طرح رات کو نیند آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ خالی وہ نہیں، اس کے اندر اتنی ساری NGOs جو کہ سیلاب آنے پر تو چندہ خوب اکٹھا کرتے ہیں اور ٹرک لے کے جاتے ہیں اور انسانیت کے جو ہے وہ علم بردار بنتے ہیں، مگر اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟
بات نہیں ہوتی کہ وہاں پر صاف پانی باقاعدہ لائنوں سے کب پہنچے گا، کب جو ہے وہ ان کی اس چیز سے جان چھٹے گی، آخر یہ سیلاب والا وغیرہ یہ چیزیں آتی کیوں ہیں؟ کیونکہ بنیادی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، جتنا پانی برستا ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے ہم کو. بالکل پرابلم ساری یہ ہے. میں نے اس میں آپ کو کوشش کی کہ گھر بھی دکھائے، تو اس میں وہ تنکے سے بنے ہوئے گھر ہیں جی تھر کے اندر، بالکل. تو ان کا تو بارش کے اندر اور شدید طوفان کے اندر قائم رہنا ہی ایک مشکل ہے، جہاں پر بلند و بالا عمارتوں کو خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا ہے؟ مگر یہ سوچو نا، اس کے اندر بھی کوئی خاندان پتہ لیے ہوئے اپنی زندگی کو بچانے کی، اس کے اندر تنکوں سے ہی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے اندر بھی لوگ اندر ہیں، اور مطلب کتنی کیا اس کے اندر ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو جو ہے وہ اپنی ٹیلی فون لائنز بھی جو ہے وہ کھول دیتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی ہم کو دے سکتے ہو. پہلی کال کو ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن علی بھائی، آپ کو وعلیکم السلام. میں نے پہل کر دی ہے. اچھا کیا آپ نے؟ بہت اچھا کیا. تو آج آپ نے تصویریں بھی دکھائی اور آغاز حاضرہ پہ آپ نے خوب بہترین اور اچھے انداز میں تبصرہ بھی کیا. ٹاپک بھی آپ کا مختلف دنیا ہے. تو جو تصویریں آپ نے دکھائی ہیں، موسی بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو صرف تھار کی ہیں، اور تھار کی آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے وزیر پانی و بجلی نے تو آپ کو بری خبر کہوں یا نوید سناؤں آپ کو، کہ اس نے تو کہہ دیا کہ 5-6 سال میں پورے پاکستان میں پانی نہیں ہوگا. تو انہوں نے تو پہلے خبر آپ کو دے دی ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پانی کیوں نہیں ہوگا. اس کی ایک تو وجوہات اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو. جی جی بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خبر دینے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہمارا دریا آتے تھے ادھر سے کشمیر وغیرہ سے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ڈیم بنانے شروع کر دیا انڈیا نے. ہماری حکومت جو گنڈے پیاز اور چینی کے بزنس کے چکر میں انہوں نے وہاں سے بھی آنکھیں دبا لی اور کوئی بات نہیں کی. اور ابھی تک کسی پہ اس تک کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہوا جس سے اس کو رکاوٹ کی جائے. وہ پانی ہمارا ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پورا پاکستان ریگستان بننے کا تیاری کر رہا ہے. لیکن ہماری حکومت اپنے بزنس کے چکر میں وہاں سے بات بھی نہیں کرتی. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ نے تصویریں دکھائی ہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اسی کو کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس، کہ انسانی حقوق کیا ہیں. تو یہ انسانی حقوق آپ دیکھیں، اگر اس کو دیکھیں تو یمن میں بھی تو لوگوں نے اپنے حقوق ہی مانگے ہیں نا. انہوں نے یہی مانگا نا کہ ہمیں روٹی ملے، پانی ملے. اور جو حکومت وہاں بیٹھی ہوئی تھی پہلے، انہوں نے ان کو حقوق نہیں دیے تو انہوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا. تو اب ان کے حقوق مانگنے پہ ان کو بمباری کر کے مارا جا رہا ہے. تو کیا اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو دولت مند لوگ ہیں، جن کے پاس دولت ہے، چند ایسے خاندان ہیں جنہوں نے دولت پوری دنیا کی سمیٹی ہوئی ہے اور وہ کسی کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے. اب میں واپس آتا ہوں پاکستان کی طرف. تو مجھے صرف اتنا بتائیں، یہ تو پانی کی بات ہو رہی ہے، ذرا مجھے اتنا بتائیں کہ یہ پانی کے جتنا پیسہ ہم نے جنگلہ بسوں میں، لیپ ٹاپوں میں اور موٹر ویوں پہ ضائع کیا ہے، اگر یہی پیسہ ہم ان پانی کے ذخائر کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کر لیتے تو کیا غریبوں کو پانی نہیں مل سکتا تھا؟ کیا وہ پانی نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن صرف ہم نے اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے پراپیگنڈے کے لیے ہم نے یہ اوٹ پٹانگ جو اربوں روپے اوٹ پٹانگ باتوں پہ لگا دیے، لیکن غریب کو پانی نہ دیا. وہ پانی کے چکر میں پڑے رہے، ان کی کرسی کی طرف نہ دیکھے، ان سے حقوق نہ مانگے. وہ میں کامیابی ہے ان کی. اور تیسری بات یہ بتاؤں آپ، تو یہ سوچ لیں کہ وہاں تو تھار ہے، وہاں تو پانی نہیں مل رہا. چلو وہ تو ریگستان ہے. جو ہمارے اچھے شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، کیا ان میں بچے ان کو بیٹر میں جو ہے ان کو چوہے نہیں کھا رہے؟ بالکل. کیا جو ہمارے جو ہے آپریشن تھیٹر ہیں، ان کے نیچے بلیاں نہیں بھاگ رہی، اوپر آپریشن اور نیچے آپریشن میں بلیاں نہیں بھاگ رہی؟ کیا 800 آدمی پچھلے سال جو ڈینگی کے ساتھ مرا ہے، ڈینگی مچھر کے ساتھ، اس کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا جو 300-400 یا 500 آدمی جو جعلی دوائیوں سے مرا ہے، کیا اس کے متعلق کسی کو پکڑا گیا ہے؟ اس کی کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ تو یہ تو دیو نگری ہے میرے بھائی. صرف پانی کو نہ رو، اور بھی باتیں رونے کے لیے بہت ہے جو ہمیں شہروں میں نہیں میسر. تو وہ تو بیچارے پھر بھی ریگستانوں میں رہ رہے ہیں. ان کی تو زندگی، چلو انہوں نے اپنی زندگی کو اپنا لیا میں. ایک ایکسٹریملی نوعیت ہے نا، کہ مطلب کہ پانی ہی نہیں مل رہا، مطلب یہ تو یہی بات کرنا ہوں. پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے بڑے شہروں میں کہاں پانی آپ کو مل رہا ہے؟ وہاں بھی جو پانی مل رہا ہے اس میں بھی ہیپاٹائٹس سی ہے،
ہیپاٹائٹس سی اس میں بھی ہے، جو آپ پانی پاکستان کے بڑے شہروں میں پی رہے ہیں جس کو صاف کہتے ہیں، اس میں بھی ہیپاٹائٹس سی ہے. اس میں بھی کئی کہ اب کراچی میں چلے جائیں، کراچی جیسا بڑا شہر ہے تو وہاں پہ بھی جو پانی ہے وہاں پہ آپ کو ملے گا وہ ٹینکر بلیک میں بک رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لاہور میں آ جائیں تو لاہور میں کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ پانی جو ہے اس وقت 900 اور 1000 فٹ نیچے چلا گیا ہے سطح زمین سے، تو وہاں پہ لوگ جو ہے پانی کو ترستے ہیں لیکن کوئی دینے والا ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ صرف اسی وقت میرے بھائی یہ پانی بھی مل سکتا ہے یا بجلی گیس ہر سہولت مل سکتی ہے جب دعا کرو کہ اللہ کرے کہ کوئی خمینی جیسا آ جائے جو لوگوں کے حقوق کو پہچانتا ہو، لوگوں کو حقوق دینا جانتا ہو، لوگوں کے حقوق لینا نہ جانتا ہو. اگر لینے والے جو ہیں وہ تو آپ کو ہزاروں ملتے جائیں گے اور ہزاروں مل رہے ہیں آپ کو، حکومتوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیا ان کے بلین ڈالر جو ہے وہاں پہ جو دبئی میں دو بڑی بڑی امپائریں خرید رکھی ہیں انہوں نے، کیا وہ پیسہ اگر پاکستان میں ہوتا تو کیا غریب کو روٹی نہ ملتی، ان کے کاروبار نہ چلتے، ان کو پرافٹ نہ ملتا اگر فیکٹریاں چلتی بجلی آنے سے، اور پانی کے ساتھ اگر بجلی بنتی تو کیا ان کی فیکٹریوں میں ان کو اضافہ نہ ہوتا، ان کے دولت میں اضافہ نہ ہوتا. لیکن انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان میں اگر کسی کو عوام کو اچھے طریقے سے روٹی مل گئی تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہمیں لوٹنے نہیں دیں گے. اس وجہ سے انہوں نے اپنی دولت ہر چیز اپنی پراپرٹی اپنی ملے جو ملک سے باہر لے گئے ہیں تاکہ کل کو اگر یہ عوام تنگ آ کے آخر انہوں نے اٹھنا ہے اٹھیں گے تو ہم بھاگ جائیں گے جیسے پہلے بھاگ گئے تھے جدہ پھر بھاگ جائیں گے اور یہ پاکستان جو ہے وہاں کا وہیں رہے گا جہاں 70 سال سے کھڑا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بہت بہترین، میں بہت خوش ہوں آپ سے کہ آپ نے اس بنیادی چیزوں پہ زور دیا شروع کیا اور بنیادی چیزیں آپ کو عوام کو بتانا شروع کیا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کو مل کیا رہا ہے. اور یہ بہت بہترین بات ہے. اس میں ذرا جو میں نے آپ بہت باتیں کی ہیں ہاسپٹل کی، صحت کی، دوائیوں کی اور دوسری جگہ پلیز اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالتے رہیں گے نا تو پاکستان کے عوام کو پتہ چل جائے گا کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، کس کو بنیاد پہ کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں اور اس سے ان کو کیا حکومت لوٹ رہی ہے اور غریبوں کو کیا نہیں مل رہا اور کیوں نہیں مل رہا. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائے گا. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ. تفصیل سے اس کے اوپر کال جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد قبل سے بول رہا ہوں. جناب میں آپ کو اور علی بصیر صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں کسی ہے کہ یہ مختلف دنیا یہ سچ ہے کہ جن جن قوموں نے بھی اپنے رب اور اپنے رسول کو بلا دیا ان کا حشر سے بھی برا ہوگا. میرے والد صاحب نے 20 آدمی کو پالا صرف کاشتکاری کے اوپر. کاشتکاری کرتے تھے، ہمارے گھر میں کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا تو میرے والد نے اتنی محنت کی کہ 20 آدمی کو کھڑا کرا اور تکلیف کی. جو بھی آدمی ہمت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں ان لوگوں کا ایسے ہی اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو ہر چیز دی ہے. اگر اس نے محنت نہیں کی تو کیا یہ بڑے بڑے لوگوں کا غلط کام کیا انہوں نے؟ نہیں. ہر آدمی کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے رب کو اور اپنے رسول کو اپنے ساتھوں کو خدمت کرنے سے ہی سب کچھ مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر زمین میں ہر چیز بنائی ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز حاصل کرتے ہیں. جناب اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیم کہہ رہے ہیں آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ آپ کا. وہی بات ہے کہ تمام انسانوں کو جو ہے بنیادی حقوق سب کے خدا نے جو معین کیے وہ سیم ہے. بات ہم آگے تو تب بڑھیں اگلی جو ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت دور تک سیاست پہ یہ ہو رہا ہے وہ ملک نیچے جا رہا ہے وہ ملک پر جا رہا ہے. انسان ہی نہیں جب دنیا میں جو اس قدر سفر کر رہے ہیں ان کی بھوک اور ان کی پیاس اور ان کے جو ننگے جسم ہیں جو ان کو کپڑے نہیں ملتے اور وہ آپ جب دیکھیں جو جب پتہ چلتا ہے ہمیں کہ افریقہ میں اور تھر میں کیا ان کے حالات ہوتے ہیں اور ان کو کیا اس وقت کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا. یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے. بڑی بنیادی چیز مگر اگر آپ شہروں کا بھی رخ کریں بالکل جیسے کہ نقوی صاحب نے کہا بالکل درست فرمایا کہ وہاں پر بھی پانی ان کو بھی نہیں مل رہا صحیح. یہاں تو خیر سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو پیاس سے مر جائیں گے. یہ تو ایک بالکل مختلف پہلو ہے
یہ تو دنیا ہی الگ ہے. بالکل. مگر وہاں پر بات یہ ہے کہ ان کو مل رہا ہے، مگر وہ بھی اس کے اندر بھی بیکٹیریا ہے، اس سے بھی لوگوں کو اموات ہو رہی ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں. سلو پوائزننگ جو ہے. کالر کو لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میری سسٹر کی خدمت میں اور علی بھائی آپ کی خدمت میں میرا سلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے. علی صاحب نیو کیسل سے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، فرمائیے. جی میں یہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. پہلے تو یہ بولنا چاہوں گا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے علی بھائی، اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ واقعی ہدایت ٹی وی کو ہی شرف حاصل ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس کو لے کے آتا ہے بات کرنے کے لیے. اور جو ہے وہ، اور آپ نے جو تصویریں دکھائی تھیں واقعی علی بھائی یہ مقصد ہم پہلے تو ہم لوگ سب کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا بڑا، یہ ہم لوگوں کو اللہ نے بہت 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 جو ہے وہ ادھر سب سہولتیں اور ہمیں جو ہے وہ نعمتیں جو ہیں ہر چیز عطا کی ہوئی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ علی بھائی یہ جتنے ہمارے حکمران ہیں ماشاءاللہ ان کو یہ چیزیں نہیں دکھتی، ان کو یمن کے اوپر جو ہے وہ اور غزہ کے اوپر جو ہے وہ جو بمباریاں کرنا دکھتا ہے کہ ان کو مسلمان کے لیے مسلمان ہی کافی ہے مارنے کے لیے. یعنی ان جگہوں پہ، اور ایون ہمارے اپنے ملک کے اندر کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر واقعی پانی پینے کو نہیں ہے اور صاف پانی نہیں ہے. تو یہ 20ویں صدی میں ہم 21ویں صدی میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس پینے کو ٹھنڈا پانی نہیں ہے. بہرحال وہ ہم لوگ کے بہن بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے سارے، چاہے کہیں پر بھی لے لیں آپ، اور سب سے زیادہ جو قوم سفر کر رہی ہے وہ مسلمان ہی ہے. چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ دیکھیں، جو سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے وہ مسلمان قوم ہے. اور یہ ہمارے جو سعودیہ میں ہمارے بادشاہی نظام جو بیٹھا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کو مارنے سے مطلب ہے، اس کو دنیا کے اندر صرف یہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ صرف ہم لوگ کا جھنڈا بلند رہے، باقی جتنے مسلمان ہیں ان کو مارتے جاؤ صرف کافر کہہ کے یا شرک کہہ کے اور اس طریقے سے. تو یہ نہ تو کہیں قرآن میں ہمیں ملتا ہے، نہ کہیں محمد و آل محمد کی فرامین کے اندر ملتا ہے کہ بھائی انسانیت کو چھوڑ کے اور انسانیت کے دشمن بن جائے. ایون انسانیت ہی تو مسلمانوں کے دشمن ہے. تو یعنی انسانیت کے دشمن تو چلو پھر اگر دشمنی کرنی ہے تو اسرائیل سے کرو، اسرائیل سے کیوں دشمنی نہیں کرتے یہ لوگ؟ اسرائیل کو مارو جا کے، لیکن حملہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، جس جگہ پہ ہو رہا ہے مسلمان کے لیے مسلمان ہی کافی ہے. بس یہی کہنا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت اب چلیں گے ہم ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور اس ٹاپک پر ہم مزید بات کریں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.